अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमें उम्मीद है, यकीन है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और रिजवान अली अहमद मुझे कहते हैं। मानूर ने तो बता ही दिया है। प्रोग्राम का आगाज़ आज हफ्ते का आखिरी दिन है। वैसे हम जुमे को बहुत सारे अपने मामलात मुकम्मल कर चुके होते हैं और बहुत सारे मामलात शाम के वक्त तक मुकम्मल होने होते हैं और फिर एक राउंड अप होता है। राउंड अप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम दूसरों से अक्सर कहते हैं, सुना भी है, कि खुद एहतसाबी होनी चाहिए। हमें खुद अपने हवाले से सोचना चाहिए कि हमने क्या कुछ किया है, कितनी सिंसियरिटी के साथ किया है और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो क्या है। अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं किसी भी काम में, लेकिन उसके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलते। फिर हमने सुना है बुजुर्गों से कि आपकी जो नीयत है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो साफ़ नीयत से जो भी काम करेंगे उसके लिए फिर उसमें आसानियाँ आती हैं। तो नीयत का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। रिजवाना, आपने नीयत के हवाले से बात की है तो मैडम नूर जहां का गाना नीयत शौक भर ना जाए कहीं मेरे दिमाग में आ गए। लेकिन समटाइम्स वाकई ऐसा होता है कि रिजल्ट्स फौरन नहीं आते, लेकिन आपने पेशेंस के साथ रहना है। और वो कहते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार मेहनत करनी है और अल्लाह ताला ने जब आपके लिए बेहतर होती है वो चीज़ आपको अता कर देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना काम, अपना मकसद, उस पर फोकस्ड रहना और अल्लाह पे यकीन रखना है, ये प्रोसेस है। और कल भी शायद हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि हमने ट्रस्ट करना चाहिए इस प्रोसेस को। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। ओलंपिक क्वालिफायर्स मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान की टीम ने कल शानदार खेल पेश किया है। 3-3 से मलेशिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने ड्रॉ किया है। इससे कबल इस इवेंट में पाकिस्तान के पूल मैचेस में पाकिस्तान को पहले मैच में बरतानिया के खिलाफ कामयाबी नहीं मिली थी। 6-1 से बरतानिया ने मैच जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन को 2-0 से शिकस्त दी थी, जबकि कल के मैच में मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच बराबर किया है 3-3 से और अपने पूल में पाकिस्तान ने जगह बनाई है सेमीफाइनल के लिए। और इस इवेंट में टॉप 3 टीम्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगी और हमारी दुआ है कि इस प्रोसेस को, जिसको हम ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारी हॉकी टीम दोबारा से परफॉर्म करे और मेगा इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करे और मेगा इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करे। और कल की परफॉर्मेंस के हवाले से भी हम जिक्र करेंगे। कल पाक फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने जिस तरह से रद्द अमल दिया है और जो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया था उसका भरपूर जवाब दिया गया है। उसके बाद की सूरत हाल और इस पूरे अमल के दौरान पाकिस्तान ने जो जो चैनल्स इख्तियार किए, खासतौर पर सबसे पहले पाकिस्तान ने सिफारती चैनल को इख्तियार किया और जब वहाँ से मतलूबा रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर पाकिस्तान के पास रद्द अमल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तान ने फिर उसका भरपूर मुजाहरा किया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। लेकिन रिजवान, उसमें हमने ये चीज़ भी देखी कि ये प्रॉपर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और इसमें सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों को हमला किया गया है, उस पर उनको निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, कि पहले सफारती महाज पे ईरान को वक्त दिया कि वो कोई इस पे जवाब दें, इसकी वजाहत दें, और उसके बाद अस्करी सतह पे इसका मुकाबला किया और अपने आप को शो किया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है और कोई भी पाकिस्तान की सरहदों की अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो पाकिस्तान में ये एबिलिटी, ये ताकत है कि वो सरहदों की हिफाजत भी कर सके और अवामी मफाद को भी मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हिफाजत कर सके। और वी आर सो ऑनर्ड कि हम उस मुल्क में है जहाँ की अस्करी क़यादत ऐसी है, जहाँ की हुकूमत ऐसी है जो कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। इस पर हम बात करेंगे। ईरान की जानिब से भी जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद है। एजाज साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया, बहुत हमने देखा कि बहुत स्ट्रैटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट फैसला, पहले सिफारती सतह पर, फिर जो है हमारे अस्करी क़यादत ने स्टेप लिया, कितना ज़रूरी था ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, कौमी सालमियत के लिए? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमला अगर पाकिस्तान की सरहदी हदूद के अंदर कहीं से भी किया जाए तो पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करता। पहले हिंदुस्तान ने भी एक बार 2019 में कोशिश की थी और आपने देखा था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया था। और अगर आज पाकिस्तान ने ना दिया होता ये रद्द अमल, तो मैं समझता हूँ कि इससे फिर दूसरे मुल्कों की हौसला अफजाई होती है। और अच्छी बात यह भी है कि पाकिस्तान ने सफारतकारी को भी पूरा मौका दिया। ये नहीं किया कि सिर्फ आपने टिट फॉर टैट करना है, बल्कि ये है कि सफारतकारी को मौका दिया। जब ये वाज़ेह हो गया कि उधर से इसके लिए कोई माफ़ी या उस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है, तब पाकिस्तान ने, और वो भी सिर्फ दहशत गर्दों को, ये नहीं किया कि कोई बच्चों को शहीद किया। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस मामले को निपटा है,
وہ ایک بڑی میچور اور ذمہ دار طریقہ ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز نے اور ہماری اتھارٹیز نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اعزاز احمد چودھری صاحب، بڑی نازک صورتحال ہے، آپریشن بھی پیچیدہ تھا کافی زیادہ، اور پھر جو ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں ایران سے، اور نہ صرف حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، مذہبی سطح پر بھی ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو اس کی پیچیدگی اور خاص طور پر خطے کی صورتحال پر اس آپریشن کے امپیکٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر پاکستان کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا ہے، پاکستان نے پوری دنیا کو ہم ہمیشہ آگاہ کرتے رہے کہ ہم نے ڈوزیر بھی فراہم کیے ہیں، ثبوت بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرانا یا پھر پاکستان کے اوپر سٹرائک کر دینا اور پھر خاموشی سے رائے اختیار کر لینا، پاکستان کی جانب سے جواب، بھرپور جواب، اور خطے کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا باعث حیرت تھا. تعجب اس بات پر تھا کہ یہ تو ایک دوست ملک ہے جس کے ساتھ سارے چینلز آف کمیونیکیشن کھلے ہوئے ہیں، بارڈرز کے اوپر بھی جو دونوں طرف کی اتھارٹیز ملتی ہیں، صوبے دونوں ان کے بھی، بلوچستان سیستان، ہمارے بلوچستان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی آپس میں ملتے ہیں، اسلام آباد اور تہران کا بھی رابطہ ہے، ہماری سیاسی قیادت بھی، اور بلکہ ان کے وزیر خارجہ تو ایک دن پہلے ہمارے وزیر اعظم جو انٹرم پرائم منسٹر ان سے بھی ملے ڈیووس میں. تو تھوڑی اس بات پہ ساروں کو حیرت تھی کہ یہ کس قسم کا قدم اٹھایا ہے. پہلے تو اسی لیے موقع بھی دیا گیا، اور پھر اس سے پہلے انہوں نے عراق پہ بھی کیا، کچھ اٹیک کیا جس پہ عراقی بھی بہت خفا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کونسل میں جائیں گے اقوام متحدہ کی. اس سے پہلے سیریا میں بھی کیا. تو ایران کا یہ جو نیا روپ نظر آ رہا تھا یہ بڑا عجیب سا تھا ہمارے لیے کہ ایک دوست ملک جو ہے، وہ ایک ہمسایہ ملک جس کی ہم نے ہمیشہ عزت کی ہے، وہ اس قسم کا کام تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا. تو یہ بڑا لوگوں نے کوریدا کہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں. کیا ایران اپنا مسل اس کو فلیکس کر رہا ہے، یہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہماری ڈرون ٹیکنالوجی، ہم نے تو روس کو بھی ڈرونز دیے، ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے مسل بھی بڑے زبردست ہیں، ایکوریٹ ہیں. خدا معلوم وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی دنیا میں تنہا تھے، اور خطے میں کشیدگی پہلے سے ہی بہت زیادہ تھی، اور اسرائیل جس طرح غزہ میں ظلم ڈھا رہا ہے، 2000 حملے کر چکا ہے، 31,000 لوگ زیادہ شہید کر چکا ہے. تو ایسے میں ساری توانائی، ساری توجہ تو فلسطینیوں کی مدد میں ہونی چاہیے. اور ایران تو بڑا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم حزب اللہ، حماس، ان تمام کی اور ہوتیز کے ذریعے ہم اسرائیل کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. لیکن جب وہاں پہ کوئی اتنی کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمسایوں پہ حملے کیے. یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے محرکات آخر ہیں کیا، ایسا کیا ہوا. اب جب ان کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے یہ تھوڑا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دہشت گردی کی طرف بڑا دھیان ہے، لیکن آخر پہ یہ بھی لکھا کہ پاکستان تو ایک فرینڈلی دوست ملک ہے، پاکستان برادر ملک ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم رکھنا چاہتے ہیں. اس سے تاثر یہی ملا کہ وہ اپنی غلطی پہچان گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس طرح براہ راست معافی نہیں مانگی، لیکن تعلقات کو وہ بحال رکھنا چاہتے ہیں، معاملے کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی سمجھداری ہوگی کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، کیونکہ پہلے ہی خطے میں بہت مسائل ہیں. پاکستان کے بھی دوسری دو سرحدوں کے اوپر کافی مسائل ہیں، ہمارے ہندوستان کے ساتھ سرحد پر اور افغانستان کے سرحد پر. تو ہم بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ اس بارڈر کو کسی لحاظ سے بھی غیر مستحکم کیا جائے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ آگے بہتری کی طرف مجھے معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب مزید ایران کے ساتھ آگے کیا رابطہ ہوتا ہے اور کس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں.
صحیح صحیح اعزاز احمد چودھری صاحب، جس طرح آپ نے بات کی ہے ایران کی جانب سے وضاحتی جو بیان سامنے آیا منسٹری آف فارن افیئر ایران کی جانب سے، اور اس میں بھی یہ مینشن تھا کہ ایران ایڈہرز ٹو دا پالیسی آف بردرہڈ بٹوین ٹو اسٹیٹس. اب یہ ایک طرح سے آپ نے بھی اس بات پہ کامنٹ کیا کہ ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں جو آلریڈی ہوا ہے اس کو ذرا مائلڈ سچویشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب ایسے میں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے جواب تو دیا ہے اور وہ بہت ضروری بھی تھا سرحدوں کی حفاظت کرنا، لیکن اس پاکستان کی جانب سے کیا پالیسی ہوگی آگے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اور کیا ہونا چاہیے خطے کے امن کے لیے؟ جی، پاکستان کی پالیسی پھر وہی ہوگی کہ سفارتکاری کو دوبارہ موقع دیا جائے تاکہ معمول کی طرف تعلقات کو لے کر آیا جائے. ہم یہ بارڈر بالکل غیر مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں ملکوں کے جو سفیر واپس چلے گئے ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پر جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا رابطہ ضروری ہے. میرے خیال میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی یقیناً کو بات چیت کا بندوبست ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے سفیر واپس جانے چاہیے، تعلقات کو جلد از جلد معمول پر لانا چاہیے. یہ تو ہمارا اس وقت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس سے پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے حملے جاری ہیں، ہندوستان کی طرف سے بھی ہمارے لیے مسائل وایا ایران بھی رہے ہیں. تو ہمیں سرحدوں کو مضبوط کرنا، ان کو زیادہ محفوظ کرنا، اور ود ان کنٹری ملک کے اندر بھی بہت سارے معاملات کو نبڑنا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی، میرا خیال میں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس معاملے میں دیکھیں کہ ایک ہمہ جہتی، جس طرح ایک بار 2014 میں ضرب عزم کا آپریشن کر کے ہم نے مکمل صفایا کیا تھا، تو ایک بار پھر میرے خیال میں ضرورت پڑی ہے کہ جتنے دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے اندر آ کے بھی باہر سے اٹیک کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے. کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو امن عامہ ہمیں چاہیے، جو سرمایہ کاری کے لیے ماحول چاہیے. آپ کو پتہ ہے چینیوں کے اوپر بھی یہاں پہ اٹیک کیے گئے، تو اس کے لیے بھی میرے خیال میں دوبارہ اب اس کو بڑی یعنی اوپر والی ترجیح دینی چاہیے، ٹاپ پرائرٹیز کو اب دینی چاہیے. اور اگلی جو حکومت 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں بھی آئے گی، اس کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی یہ بہت بڑی ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اپنے بارڈر محفوظ کرنا تو کسی بھی حکومت کا اولین فرض ہے. بالکل. اعزاز احمد چودھری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا اور مؤثر ہتھیار سمجھا جا رہا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے جب پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان کے بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی، ہماری سالمیت پر حملہ کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ مس انفارمیشن، فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ایرانی حکومت کے اور اس کے ذریعے انفارمیشن پھیلائی گئی، اور پھر بہت سارے لوگ ایون کہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے. اب مس انفارمیشن کے اگینسٹ وار ہے، اس کو بھی تو ہینڈل کرنا ہے، وہاں پر بھی تو ہمیں حکمت عملی بنانی ہے. یہاں پر سفارتی سطح پر، حکومتی سطح پر، عسکری سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں، عوامی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ہی صحیح بات کہی ہے. اس وقت انفارمیشن ریولوشن آ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح جسے کہتے ہیں نا خیر کے ساتھ شر بھی ہوتی ہے، تو ڈس انفارمیشن بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا بہت استعمال ہو رہا ہے. ساری صورتحال میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہندوستان نے جو پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین کی تھی، جس کو پھر یورپین یونین کی ایک تنظیم تھی ڈس انفو لیب، اس نے ڈسکور کیا کہ ہنڈریڈز آف فیک ویب سائٹس بنائی گئی، فیک آرگنائزیشنز کی گئی. ایون جو اشخاص دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی ٹارگٹ ان کا بلوچستان تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پوری بسوں کے اوپر اشتہار لگا دیتے تھے فری بلوچستان، اور اس طرح یہ سارا پروپیگنڈا، اور یہ جو اسپیشلی اس کے اندر جو ڈس انفارمیشن ہے اس پہ سوشل میڈیا کا، اس کے خلاف بھی ایک جامع
हिकमत अमली बनानी चाहिए। मैंने अभी वैसे कुछ नोटिस किया है कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम होने शुरू हुए हैं कि जब कोई इस किस्म की कोई शुरू होती है कैंपेन तो उसका रद्द अमल भी फौरी तौर पर आता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी है। पाकिस्तान के अपने जो अवाम हैं उन तक सही मालूमात पहुंचाना भी हुकूमत का फर्ज है। ठीक है, आजकल हर एक के हाथ में एक यानी कंप्यूटर भी है और मोबाइल फोन भी है, वो जब चाहे एक क्लिक के जरिए वो कई लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन कई इस तरह के तरीके किए गए हैं, मिसाल के तौर पर आप अभी एक ट्वीट को आगे या एक पोस्ट को एक ग्रुप तक ही भेज सकते हैं, एकदम से ज्यादा नहीं भेज सकते। वो जो था ना, एक क्लिक से मिलियंस तक पहुंच जाए, इस किस्म के बंदोबस्त करने पड़ेंगे, रोकने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह क्यास और अफरा तफरी फैलती है जो बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की से। और मैं आपको बताऊं कि बाकी दुनिया में भी आज़ादी जरूर है, लेकिन वो उसको बड़ा मॉनिटर करते हैं। एक एक वो मुझे कहा गया कि बड़े एक जो दुनिया का एक सबसे ताकतवर मुल्क है, उसके अंदर एक एक टेलीफोन कॉल मॉनिटर होती है और उसका पूरा पूरा हिसाब किताब रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब ये नहीं है कि आपने पुलिस स्टेट बनानी है, वो पुलिस स्टेट नहीं, आज़ादी के साथ। लेकिन अगर कहीं कोई शर पसंदी होती नजर आए तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत के फराइज में है कि, और उन लोगों पर इनका कर्ज भी है जो लोग आराम से और यानी बासूल जिंदगी और कानून के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कि शरपसंदों को उनके लिए मुश्किल ना पेश आए। और यही शरपसंद जो है वो पाकिस्तान के हालात भी फिर दूसरे मुल्कों से खराब करते हैं, खित्ते में पाकिस्तान के वक़ार को भी मजरू करते हैं। तो जितना दहशत गर्दी की तरफ ध्यान चाहिए उनको उसको खत्म करने के लिए, वहाँ हमें डिसइंफॉर्मेशन को भी उसी तरीके से काउंट करना चाहिए, केटर करना चाहिए। ये एक और इसमें है नैरेटिव बिल्डिंग, बयानियां बनाना, बयानियां साजी। उसके लिए हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारी जो एकेडेमिया है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यानी हुकूमत वक्त जो है वो उनके साथ राब्ता रखे और उनको सही मालूमात वहाँ पहुँचाए और बड़े वक्त पर पहुँचाए, ताकि जो थिंक टैंक्स हैं और जो एकेडेमिया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे मासूम बच्चे हैं, अभी यंग हैं, उनके जहनों पर असर किया जा सकता है, उन तक मालूमात सही पहुँचाना, इससे पहले कि शरपसंद उन तक पहुँचे, ये भी बहुत हमारी हुकूमत के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। एजाज अहमद चौधरी साहब, यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब के हवाले से जिस तरह आपने रिपोर्ट की बात की, तो उस रिपोर्ट में एक बड़ी तादाद इंडियन अकाउंट्स की भी लिखी गई थी कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं वो अकाउंट्स जो कि नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी हमने जब देखा कि ईरान ने जब पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो वो अकाउंट्स कुछ बहुत एक्टिव हो गए, प्रॉपर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे सकेगा और प्रॉपरली इसके लिए कैंपेन्स चलाई गई। आप बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है और जिस तरह भी आपने बात की कि और मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो, सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं बलोचिस्तान में, तो कितना ज़रूरी था इस चीज़ का जवाब देना। और ख़ास तौर पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, ये जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इसको कैटर करना कितना ज़रूरी है इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके, क्योंकि वैसे तो हम फेसबुक पे किसी और मुल्क के बारे में लिखें तो हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से गैर मुल्की जो हैं वो सीनियर पोजीशन पे, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे लोग बैठे हैं जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव आगे नहीं जाने देते। तो ऐसे में हुकूमती सतह पर इन प्लेटफॉर्म्स के ऑनर्स और एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लोगों के साथ मीटिंग्स करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये आपने बड़ी सही बात कही कि ईरान में हिंदुस्तान की प्रेजेंस तो रही है। आपको याद है कुलभूषण जाधव ईरानी पासपोर्ट लेकर, फेक पासपोर्ट था लेकिन बहरहाल लेकर वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ईरान से ही आया, और खुदा जाने और कितने ऐसे होंगे जो पकड़े नहीं जा सके। और वहाँ पे ये जिस तरीके से उनके अटैक की तशहीर की गई, और उससे भी हमें ये शक पड़ा था कि ये कुछ और एजेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का तो ये रहा है कि पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो ईरान की सरजमीन को बड़े अरसे से इस्तेमाल करना चाहता है, जिस तरीके से उसने बरसों अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये ईरान की सरजमीन में बैठ के
اس قسم کے جو یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایجنٹس بھی وہاں پہ ملے ہوں اور انہوں نے یہ فیک اکاؤنٹس بھی استعمال کیے ہوں، ایران کے اندر بھی کیے ہوں، اور ہندوستان کے اپنے اندر تو ہوتے ہی ہیں وہ. تو ان سب کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی ایک ادارے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رد عمل کے دو حصے اور شاخیں ہونی چاہیے. پہلی شاخ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، یعنی اس کی رسائی دنیا میں پھیلانا جانا وہ ہم روک سکیں. ہمارے کانٹیکٹس ہونے چاہیے ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ان معاملات کو ڈیل کرتی ہیں، تاکہ ہم فوری طور پر ان کو بتا سکیں کہ جناب یہ فیک نیوز چل رہی ہے، آپ اس کو روکیں. اور دوسری، پاکستان کے اندر میرے خیال میں پرو ایکٹیو ایک آپ کو کام کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر غلط خبر چل رہی ہے تو صحیح خبر بھی اگر آئے گی تو ساری توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی، اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ وہ تمام جگہوں پر پہنچائیں. میڈیا بھی معلومات کا بھوکا ہوتا ہے، ان کو معلومات چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کا کام ہے کہ میڈیا کو، ایکڈیمیا کو، اسکولز کو، ہمارے تھنک ٹینکس کو ان تک معلومات جلد از جلد پہنچانے کا معلومات کو ہولڈ کر کے نہ رکھے. ہمارے ہاں یہ ایک ٹینڈنسی میں نے دیکھی ہے. میں خود بھی حکومت میں 37.5 سال گزارے میں نے، تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ کئی بار ہم معلومات کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ باہر نہ جائے، حالانکہ جو معلومات باہر جانی چاہیے کم از کم اس کو آپ فوری طور پر پہنچائیں، اس کے اوپر خاص اہتمام کریں تاکہ جو پاکستان کی عوام ہے ان تک صحیح معلومات پہنچے، اور انہی کی وساطت سے پھر دنیا تک بھی وہ صحیح معلومات پہنچے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا اور ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر حالات حاضرہ کے حوالے اس وقت سچویشن ہے خطے کی، پاکستان کی جانب سے جو رسپانس کیا گیا ہے اس پر بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے آئندہ کیا حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے بھی آپ اظہار خیال کر رہے تھے. قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے، جس میں اس آپریشن کے حوالے سے، مرگ بر سرمچار آپریشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے مزید فردر بھی اسٹریٹجی طے کی جائے گی. اور جب ہم اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے نتائج کی بات بھی کی جاتی ہے. تو نتائج کی بات ہم آج صبح سے کر رہے ہیں، تو نتائج یہ ہے کہ اب ملک کی جو اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے. بالکل جناب، چاہے کھیلوں کا میدان ہو، چاہے عسکری میدان ہو، چاہے اسٹریٹجک میدان ہو، چاہے ہم جو ہے اپنے اکانومی کے میدان کے حوالے سے بات کریں، ہر جگہ پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس پرفارمنس کے ہم ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $40 کروڑ سرپلس رہا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. 35 کروڑ یہ تھا جب ہم خسارے کی بات کرتے ہیں، تو مجموعی طور پر 75 کروڑ بنتے ہیں جو کہ پاکستان نے گین کیا ہے. ایک تو ہم نے اپنا 35 کروڑ کا جو خسارہ تھا وہ ختم کیا، اور پھر 40 کروڑ سرپلس بھی حاصل کیا. جو مجموعی حجم ہے دسمبر 2023 کا، جولائی سے دسمبر 2023 کا، وہ تقریباً $9.952 ارب ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مرزا اختیار بیگ صاحب، پاکستان کی معیشت پر، معاشی صورتحال پر، اقتصادیات پر نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس پر ان سے ہم بات بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو فردر ریزلٹس آ رہے ہیں، کیونکہ جو سٹیپس ہم نے پہلے لیے گئے تھے، مشکل فیصلے کیے گئے تھے اور بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا مشکل فیصلوں کے حوالے سے، اب ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، ہماری اقتصادی صورتحال کے لیے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہماری ایکسپورٹس کے لیے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو تنقید کی جاتی ہے، ہم لوگ امپورٹڈ چیزوں کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. جی امپورٹڈ چیزیں ہونی چاہیے، اور بہت بڑا زر مبادلہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن رضوان، سب سے زیادہ جو ہے مزے کی کنڈیشن تب ہوتی ہے جب ہم امپورٹڈ چیزیں منگواتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان. تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو کہ اوبویسلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی ہیں. اور اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹرز کا ٹرسٹ پاکستانی مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے، انویسٹرز کے ساتھ ساتھ جو کنزیومرز ہیں ان کا ٹرسٹ بڑھے گا، تو یہ مارکیٹ فلرش کرے گی. اور آپ کو بتا دیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے دسمبر 2023 کی مدت میں ملک کے تجارتی خسارے کا حجم جو ہم نے بتایا $9.952 ارب رہا. لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں گزشتہ مالی سال سے، تو گزشتہ مالی سال میں یہ تجارتی خسارے کا جو حجم تھا یہ 15.63 تھا. اور اس پہ دیکھا جائے تو کتنا ڈفرنس آیا، یعنی کہ 35%
कमी हुई है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और चीज़ है। ये हम जिम्मेदारी की बात करते हैं जब हम जिम्मेदार मिनहसल कौम जिम्मेदार रवैया इख्तियार करते हैं और हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा जो रवैया है, हमारी ख़रीदारी है, हमारी पसंद है नापसंद है, उनके ज़रिए हम इजहार करते हैं। हमारे एक्सप्रेशंस यही हैं कि हमें कौन सी चीज़ें ख़रीदनी है और कौन सी चीज़ें कितनी इस्तेमाल करनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, और उसके बाद उन चीज़ों से इस्तेफादा कितना करना है। तो अब जो पॉलिसी इख्तियार की गई थी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, एक्सपोर्ट उसको बढ़ाने के हवाले से और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, इसी पर बात करेंगे हम। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम जी रिजवान। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। हम अगर बात करें, हमारा 40 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया माशाल्लाह, और जो मजमूई तौर पर डिफरेंस है वो भी, उसमें भी अच्छे खासे आराद शुमार इशारिये हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और ये सुबह एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो मसला था वो करंट अकाउंट खसारा था, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे हमारे ज़खायर पूरे साफ हो गए थे। उससे रुपए के ऊपर प्रेशर आ गया था। हमारी इंपोर्ट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट कम थी। एक वक्त पे हमारी इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड पहुंच गई थी और हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर रही थी। तो 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था। उस तिजारती खसारे ने करंट अकाउंट खसारे को बढ़ाया, और ये हमारे रिजर्व जो है वो पूरे खत्म हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है, हमने जो हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हैं, जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, उसमें इंपोर्ट अलाउ भी की हुई है, रॉ मटेरियल वगैरह तमाम एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए, लेकिन लग्जरी गुड्स को और दूसरी गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट को डिस्करेज भी किया जा रहा है, और साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाई जा रही है। इस बार एक्सपोर्ट आपकी पिछले 2 महीनों से मुसलसल बढ़ी है और इंपोर्ट कम हुई है, जिससे हमारा करंट अकाउंट खसारा 400 मिलियन डॉलर का जो है सरप्लस हो गया। ये नेगेटिव था, यानी मंफी था। अब सरप्लस हो गया है कि हमारा इनफ्लो डॉलर का 400 मिलियन डॉलर से बढ़ गया है एक्स आउटफ्लो के मुकाबले में, और यही चीज थी जिसका इंतजार था, जो टर्निंग पॉइंट है, जिससे चीजें विल टर्न अराउंड, कि हमारा सरप्लस हुआ है। पिछले बार भी 35 मिलियन डॉलर का जो है वो उसका डेफिसिट था। तो हमने न सिर्फ उस डेफिसिट को पूरा किया, बल्कि हमने सरप्लस हासिल करा है करंट अकाउंट खसारे में। अब उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा जो पहला तो ये होगा कि आपके रिजर्व जो है वो डिप्लीट होना कम हो जाएंगे, जो खत्म होते जा रहे थे। दूसरा फायदा ये होगा, रुपए के ऊपर दबाव कम होगा। तो रुपए की कदर 280 पे देखें आ गई है, ये 320 पे पहुंच गई थी। आप ये तो देखें ना, 330 पे भी एक टच किया था। तो अगर 50 रुपए को कम बैक किया है, ये मामूली बात नहीं है। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माशी कारकर्दगी और SIFC का मुस्बत किरदार, सिविल मिलिट्री क़यादत, ये सब मिलके हाथ में हाथ पकड़ के ये माशत की बेहतरी लेकर आए हैं, और उसके लिए मैं मौजूदा हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर दूसरी चीज अच्छी जो हुई है इसके साथ रिजवान, वो हुई है IMF की सेकंड ट्रांच हमको मिल गई है, 700 मिलियन डॉलर, 701 मिलियन डॉलर की। वो न सिर्फ रिजर्व्स में इजाफा किया उन्होंने, बल्कि एक मुस्बत मैसेज डोनर्स एजेंसीज को भेजा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, और इन्होंने भी जो फंड्स रुके हुए थे वो रिलीज करें हमें। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा, जो हमारे रिजर्व में सॉफ्ट डिपॉजिट थे मुत्तहदा अरब अमारात के UAE के 2 बिलियन डॉलर के थे, वो मिच्योर हो रहे हैं जनवरी 2024 में। वो भी पाकिस्तान की हुकूमत ने UAE हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इसको रोल ओवर करें, और आपको सुन के खुशी होगी कि 1 साल के लिए उन 2 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें
اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے مستحکم ہو رہی ہے، ریوائو ہو رہی ہے، ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں. معیشت ہماری مستحکم تو ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ہے, پھر آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی, اور پھر یو اے کی جانب سے $2 بلین کی ڈپازٹ کے حوالے سے بات کی. یہ خبریں ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں, اور اس سے ہماری معیشت بھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی جانب گامزن ہے. لیکن اب دیکھا جائے تو پاکستان ابھی ایک بہت امپورٹنٹ سچویشن میں ہے. اگلے مہینے الیکشنز ہیں, جو آئندہ جو حکومت آئے گی عام انتخابات کے بعد, اس پہ کتنی زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ان اکنامک پالیسیوں کو لے کر چلے, تاکہ اس میں جو معیشت میں بہتری آ رہی ہے اس میں سٹیبلٹی بھی آئے. کیونکہ بہتری آنا اور پھر اچانک سے منفی رجحان ہو جانا, یہ فلکچویشن تو معیشت کے لیے اور ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. آنے والی حکومت ایک پوری قوم کی اور بلکہ پورے خطے کی نگاہیں آنے والی حکومت پہ ہیں کہ یہ کتنی مستحکم و مضبوط حکومت بنتی ہے, اور اس کے آنے سے معاشی استحکام کتنا آتا ہے. اگر یہ حکومت کمزور آئی, اگر یہ حکومت میجورٹی نہیں لے سکی, تو یہ مضبوط فیصلے نہیں کر پائے گی, اور جس کے نتیجے میں اکنامک انڈیکیٹر ڈسٹارٹ ہو سکتے ہیں, معاشی اشاریے جس کو کہتے ہیں وہ متاثر ہوں گے. لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ کولیجن گورنمنٹ بھی آتی ہے اور میجورٹی سے حکومت بنتی ہے, تو اس حکومت کو نہ صرف ان پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھنا ہوگا, بلکہ وہ تمام ریفارمز جو آئی ایم ایف نے کہے ہیں اور جانے والی حکومت نے بھی اور کیئر ٹیکر نے بھی ایگری کیے ہیں, اس کا تسلسل بھی دکھانا ہوگا. اور جس کے لیے ایس آئی ایف سی کو انہوں نے اہمیت دینی ہوگی, کیونکہ ایس آئی ایف سی وہ ادارہ ہے جو تمام بڑے پروجیکٹ, تمام نئے فورن انویسٹمنٹس کے پروجیکٹ جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے, اس کی پالیسیوں کو دیکھ رہا ہے, پرائیویٹائزیشن دیکھ رہا ہے, سرکولر ڈیٹ دیکھ رہا ہے, اور پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن, حکومتی ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں ان کی نجکاری کا بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تمام بڑے امپورٹنٹ ایشوز اس کے ذمہ داریوں میں ہیں. آنے والی حکومت کو ان کے ساتھ مل کے ان تمام پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھنا چاہیے, اور رکھیں گی انشاءاللہ, تاکہ ہمارے معاشی انڈیکیٹر مزید بہتری کی طرف جائیں. بالکل صحیح. مرزا صاحب, آپ انڈسٹری سے بہت قریب ہیں, اور آپ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, امپورٹرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, اور پھر سروس پرووائڈرز ہیں, ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. اب بدلتی دنیا کے ساتھ ہمیں خاص طور پر سروسز سیکٹر کی طرف توجہ زیادہ کرنا ہوگی, تاکہ ہمارا امپورٹس کے اوپر جو زیادہ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو سکے, اور صرف ہم اپنی سروسز ہی ایکسپورٹ کریں, جس میں ہماری مینوفیکچرنگ کے حوالے سے شاید اتنی زیادہ اخراجات نہ ہوں. تو کیا سمجھتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر ہو, ٹورزم ہو, پھر ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنسی ہے, یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پر توجہ دی جا سکتی ہے اور یہاں پر اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم مزید زر مبادلہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, آپ کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا. پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سروس سیکٹر ہماری اکانومی میں اب 60% پہنچ گیا, مینوفیکچرنگ 20% ہے, اور زراعت 20% ہے. تو ہمیں پہلے تو زراعت اور مینوفیکچرنگ کی پرسنٹیج بڑھانی ہے. اس کی پرسنٹیج ہماری ملکی معیشت میں زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری طاقت ہے, اسٹرینتھ ہے. بابا قوم نے بھی خواب دیکھا تھا ایک زرعی صنعتی پاکستان کا, کہ زراعت سے پیدا کرو, صنعت میں ویلیو ایڈیشن کرو, ایکسپورٹ کرو, جاب کریٹ کرو, یہ تھا. لیکن سروس سیکٹر کے اپنے فوائد ہیں. سروس سیکٹر میں آپ کو مشین امپورٹ نہیں کرنی پڑتی, آپ کو بجلی گیس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, آپ کے مہنگے ٹیرف جو ہیں بجلی اور گیس کی اتنے زیادہ متاثر نہیں کرتے. آپ آئی ٹی سیکٹر کو لے لیں, جس میں کمپیوٹر اور اسکلز جو ہیں وہ آپ کو کما کے دیتی ہیں. تو اور اس کا پوٹینشیل بھی اور بڑھ رہی ہے مسلسل. آئی ٹی کی 2 مہینے سے آئی ٹی بڑی ہے, اور یہ $3 بلین تک تو انشاءاللہ ہم نے $5 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے. مجھے امید ہے اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. سروس سیکٹر کے ساتھ دوسری ایجوکیشن میں جو ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو سٹارٹ اپ فنڈز ہیں, سٹارٹ اپ فنڈز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے. اور کراچی میں ٹیکنالوجیکل پارک جو کھولا جا رہا ہے
وہ اسٹارٹ اپس کے لیے ہے اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے ہے, اور آئی ٹی سیکٹر میں مور اسپیسیفک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ہے, جو آنے والے وقت کا ہیلپ مارک ہے, آنے والے وقت کا ایک بڑا فوکس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑھائیں سروس سیکٹر میں بھی, جو آسان ہے, ایکسپورٹ اور جلد بڑھتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ مینوفیکچرنگ اور زراعت کے سیکٹر کو, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی ترجیحی سیکٹرز ہیں, ان کے 4 سیکٹر ہیں جس کو ہم نے پکڑنا ہے, اور آنے والی حکومت کو بھی میری تجویز ہے. نمبر 1 زراعت, نمبر 2 آئی ٹی, نمبر 3 مائنس اینڈ منرلز, نمبر 4 جو ہے وہ ڈیفینس پروڈکشن کی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں فوکس کر کے چلنا ہوگا. یہ وہ سیکٹرز ہیں جن میں پوٹینشیل بھی ہے, انفلو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی متوقع ہے, بات چیت جاری ہے, اور ساتھ ساتھ یہ وہ سیکٹرز ہیں جو آنے والے وقت میں ترجیحی سیکٹر کے طور پہ پیش کیے گئے ہیں, نہ صرف ایس آئی ایف سی سے بلکہ زیادہ تر تھنک ٹینک معاشیات نے ایگری کیا ہے کہ پاکستان کی ترقی ان 4 سیکٹر کو بس پکڑ کے آپ نے آگے چلنا ہے, ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب, میں رضوان کے سوال کو آگے بڑھا کے تھوڑا سا اور آپ سے اس پہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم بات کریں مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے بات کی یا آئی ٹی سیکٹر میں بات کی, اب کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے اس میں ہم اگر پروڈکشن, مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کریں تو ٹیکنالوجی صرف ہمیں آئی ٹی سیکٹر میں تو ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ تو ہمیں نئی ٹیکنالوجی ایگریکلچر میں بھی ریکوائرڈ ہے, وہ تو ہمیں ہر فیلڈ آف لائف میں, مائنز اینڈ منرلز میں جتنی زیادہ آئی تھنک نئی ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہے اس سے تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں, اور اس میں ریکوائرمنٹ بھی ایسی ہے, ریسورسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں دنیا میں جہاں پہ ہمارے پاس یہ تمام قدرتی نیچرل ریسورسز موجود تو ہے. اب اس میں ٹیکنالوجی کی انکلوژن کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کام کیا جا رہا ہے, یہ آپ کا بہت اچھا کنکلوژن ہے اس سوال کا. یہ دیکھیں منرلز اینڈ مائنز میں ریکوڈیک کے شیئر ہم بیچنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں سعودی عرب نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں فائنینسز انویسٹمنٹ کر رہا ہے تاکہ ہم نئی ٹیکنالوجی سے مائنز اینڈ منرلز, جس میں آلریڈی سروے رپورٹس نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے سونے کے اور برس کے بہترین ریزرو جو ہیں ریکوڈیک کے اس بلاک میں نہیں بلکہ اس کے آس پاس بھی پائے جاتے ہیں. اور سعودی عرب کی وہ کمپنی جو دنیا میں مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اس نے پاکستان میں آفر کیا ہے ریکوڈیک کے شیئر پاکستان کے خریدنے کے لیے. تو یہ بالکل ایس آئی ایف سی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. دوسرا سعودی عرب کی ارامکو جو کمپنی ہے, دنیا کی 2nd بڑی کمپنی ہے, وہ آپ کی آئل ریفائنری کو ادھر میں 10 سے 12 بلین ڈالر میں لگانے جا رہی ہے. تیسری چیز جو ہے, سعودی عرب اور یو ای نے زراعت کے شعبے میں خود کفیل ہونے کے لیے, فوڈ سیکیورٹی میں خود کفیل ہونے کے لیے, زرعی اجناس میں خود کفیل ہونے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایگریکلچر میں کولیبریشن کیا ہے, اور ان کو لاکھوں ایکڑ زمین جو پہلے کاشت کے قابل نہیں تھی اب کاشت کے قابل بنا کے ان کو لیز پہ دینے کے ایم او یوز وغیرہ سائن ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کویت بھی گئے تھے, یو ای بھی گئے تھے, وہاں پہ بھی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات, وزیر تجارت جو انویسٹمنٹ ایگریمنٹ سائن کرنے گئے تھے وہ سعودیہ سے اور یو ای سے 14 سال کے بعد اب سائن ہوا ہے, جس کو بٹ کہتے ہیں, بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی. بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ایف ٹی اے سے سائن کرنے سے پہلے کی جاتی ہے, اور یہ پری ریکویزٹ ہے. تو انشاءاللہ جی سی سی ممالک کے ساتھ, گلف ممالک کے ساتھ ہمارا اب ایف ٹی اے بھی سائن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ ٹریٹی سائن کر لیے. وہ کر ہی نہیں سکتے تھے نیا انویسٹمنٹ جب تک انویسٹمنٹ ٹریٹی نہ ہو جس میں انہوں نے اپنے سرمایہ کاروں کو اور اپنی ان شعبوں کو جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تحفظ نہیں مل جاتا. اور یہ بائیلیٹرل ٹریٹ میں ان کی آربیٹریشن کلوزز وغیرہ جو بھی تھی پاکستان نے مانا ہے, ان کو کمفرٹ دیا ہے, اور انشاءاللہ
ये फंड्स यहाँ से आएंगे। आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि इनके जो फंड्स हैं वो 20 और 25 बिलियन डॉलर का क्वांटम हम देख रहे हैं एक एक ममालिक से। तो ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने वाले वक्त में वो इन सब चीजों का तकाजा है। आने वाली वक्त में अगर आप हमारा भी है फिर आप मिल गया जैसे आपने जिक्र किया था ना कि मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री से आप वाबस्ता है और हमारे लिए तो आप एक ब्रिज के तौर पर भी काम कर सकते हैं ना। अवाम का मुतालबा है 8 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत कम हुई है और हम देख रहे हैं कि लेस देन $1 पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है, तो इसका इफेक्ट जो है वो प्राइसेस पर, कमोडिटीज पर भी आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इसका पास ऑन नहीं करते। वो पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरे दिन शाम में 10% बढ़ा देते हैं, 25%, 20%, लेकिन जब कम होती हैं तो फिर वो आए बाएं करते हैं जो, और वो इम्पैक्ट नहीं पास होता, जिससे चीजें सस्ती होनी चाहिए, किराए सस्ते होंगे, फार्म से शहर और गांव जो कार्ट्रिज अगर कम होगा तो ये खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी, और वो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होनी चाहिए। हुकूमत इस मामले में इतनी इफेक्टिव नहीं है। उन्हें चाहिए कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो तो उसका इम्पैक्ट जिन जिन चीज़ों पे होता है और वो चीज़ें कम होती हैं उसको भी कम कराया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हम जो महंगाई है उसमें कमी ला सकते हैं। महंगाई हमारी SPI जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 39% पे पहुंचा है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी मार्कअप रेट कम नहीं होगा। मार्कअप रेट भी इस वक्त आपका 22% है स्टेट बैंक का, और 25% है बैंकों के लैंडिंग रेट। 25% पे कोई सनत, कोई नया इन्वेस्टमेंट चल ही नहीं सकता। लेकिन पहले अफराद दर को कम करना होगा, इन्फ्लेशन को, फिर ये आपका डिस्काउंट रेट कम करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट बढ़ाते ही है महंगाई को और अफराद दर को कम करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं एक आने वाले वक्त में पॉजिटिव हूँ। माशत की बेहतरी कारकर्दगी, माशत की बेहतर इंडिकेटर्स और करंट अकाउंट सरप्लस जो हुआ है, अगर ये मजीद महीनों में आने वाले सरप्लस होता है तो जो हमारे डॉलर रिजर्व डिप्लीट्स हो रहे थे वो अल्लाह का शुक्र है बच जाएंगे, और उससे हमारा रुपी के ऊपर दबाव नहीं आएगा, रुपी भी मुस्तहकम रहेगा। 280 पे तो आ गया है, जो एक खुशाइन बात है, जिससे ये पेट्रोलियम मसनूआत का आप मुस्कुरा के ऐलान कर रहे हैं 8 रुपए कम हुए हैं। ये रुपए के मुस्तहकम होने से, ये रुपए जब 280 पे आया है तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत में $1 की 280 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले इसका $1 का 320 या 330 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो महंगाई वो महंगा पड़ रहा था। तो ये सब चीजें हैं, अल्लाह ने चाहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, अभी आए थे यहाँ पे नैब के चेयरमैन साहब बिजनेसमैनों से मिले थे, 10 बिजनेसमैनों को बुलाया था, उसमें मुझे भी बुलाया था उन्होंने, और उन्होंने यकीन दिलाया कि आप काम करें, सरमायाकारी करें, और प्रॉफिट कमाना कोई जुर्म नहीं है। हम नैब की जो नई सोच है उसमें ये मुल्क के लिए जरूरी है, और हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्हें बड़ी मेजर्स लिए, इकदाम लिए, और बिजनेसमैन बड़े मुतमईन थे। इससे पहले वो ब्यूरोक्रेसी से भी मिल चुके हैं। तो ये तमाम मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होगा तो जेब में हाथ जाएगा, और फिर वो इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर भी है बाहर निकालेगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हुकूमत शॉर्ट टाइम पे तो आई थी, लेकिन इसने अच्छे काम दिखाए हैं। IMF से अच्छी डीलिंग हुई है, सेकंड रिव्यू बड़ा अच्छी तरीके से हुआ है, और IMF के जो मुतालबात थे उनको भी हिम्मत करके गैर मकबूल फैसले भी इन्होंने लिए हैं, तो जिससे माशियत में बेहतरी आई। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से बात की, जो हमारे इन्वेस्टर्स का रुझान पाकिस्तान में आ रहा है उस हवाले से बात की, और बड़ी एक अच्छी बात की कि कॉन्फिडेंस होगा तो जेब में हाथ जाएगा, और फिर लोकल इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। जब लोकल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे तो तभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी मार्केट्स में बढ़ेगा, जो हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा बढ़ता हुआ नजर आया, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबिलिटी की जाने बढ़ रही है। अच्छा मानूर, पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। हम अक्सर ज़िंदगी में ना कुछ भी पॉजिटिव हो रहा हो, लेकिन हम अगर उसमें से सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढते रहेंगे ना, तो हमारे लिए वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाएगी। तो हमें अपना रवैया जो है वो मुस्बत रखना है, अपनी अप्रोच मुस्बत रखनी है, और कामयाब लोगों की निशानी ये होती है कि वो अपना एटीट्यूड जो है, जिसे हम रवैया कहते हैं, या अपना हमारा एक एप्टीट्यूड होता है, उसको दुरुस्त रखते हैं, उसको पॉजिटिव रखते हैं। तो कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, और हमारे रवैयों में तब्दीली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जिम्मेदाराना किरदार हमें अपने तय कितना अदा करना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जी जनाब, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। समटाइम्स होता ऐसे है कि किसी की एक बात जो है हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देती है, और वो एक बात हमें किसी ऐसी डायरेक्शन में ले जाती है जो कि हमारी ज़िंदगी को बनाने का मकसद बन जाती है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की एक बात से हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, और मैं बड़ी उदास होकर अगर कहीं जाऊँ और कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो मुझे कहे नो यू कैन डू दैट, लेट्स डू दैट, आओ मिल के साथ करते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ शायद मैं ये सब कर सकती हूँ। और ये लगना कितना ज़रूरी है। और रिजवान, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लाइफ के ऐसे वर्ड्स पे होते हैं कि जब हमें किसी की एक बात ही उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और वही बात काफ़ी भी और होती है। इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि आप उसको पहचान सके कि हाँ ये हमें मैसेजेस मिलते हैं, डायरेक्टली भी मिलते हैं, इनडायरेक्टली भी मिलते हैं। वो मैसेजेस नहीं जो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं, या आप हमें इंस्टा पे भेजते हैं, या सोशल मीडिया पर भेजते हैं। वो मैसेजेस जो हमें नेचर से मिलते हैं। हमारे जहन में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है और हमें नेचर इस हवाले से रिस्पॉन्स करती है कि इस वक्त क्या ठीक रहेगा। हमें सिर्फ उसको पहचानना है, एनालाइज करना है। फिर मुश्किल तो होता है डिसाइड करना, फैसला हमेशा मुश्किल ही होता है, और मुश्किल फैसले के बाद हज़रत कायद-ए-आज़म ने फरमाया था ना कि एक दफ़ा को फैसला कर लो, इरादा कर लो, फिर उसके ऊपर आपने खड़े रहना है, कायम रहना है, और उसको दुरुस्त साबित करना है। और इसी तरह से हम फैसला करते हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती है तो फिर हम डगमगा जाते हैं, और ऐसे में हमें ज़रूरत होती है हमें सही राह दिखाने वाले की। हमें ज़रूरत होती है कोई ऐसा शख्स जो हमारे कंधे पर हाथ रखे और हमें हमारा हौसला बढ़ाए कि ये मुश्किल वक्त थोड़ी सी देर का है, और इसके बाद उजाला है, ये रोशनी आएगी, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। तो उस फेज़ को कवर करने में हमें आसानी मिल जाती है। आसानी भी मिल जाती है, और शायद उस उजाले को हम कामयाबी कहते हैं, उस उजाले को हम जो है अपनी मंजिल कहते हैं। कहा तो ये जाता है कि कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो क्या वाकई ऐसे होता है या नहीं? कामयाब शख्स कौन होता है, कामयाबी क्या होती है, और उसके पीछे क्या कोई ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर होता है, या वाकई कोई खातून होती है? इस पर भी बात करते हैं रिजवान प्रोग्राम में। क्या क्योंकि ख़वातीन जो हमारे घर में होती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी कलीग्स, वो बड़ी जो है आपको मोटिवेट करती हैं कि काम करें, क्योंकि वो खुद भी बहुत काम करती हैं ना रिजवान? बिल्कुल, बहुत काम करती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ज़िंदगी को एक्चुअल में जैसे टिप टॉप आपको मर्द हज़रात नज़र आते हैं, उसके पीछे ख़वातीन के जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं, मुसन्नफ़ हैं, बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं, और सही राह का तयन करने के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को बताने के लिए, उन नौजवानों को जो कहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें और कहाँ जाएं, जनाब मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक सवाल है कि हम दूसरों को देख के कहते हैं कि बड़ा कामयाब शख्स है, कामयाबी क्या होती है? इससे पहले मैं एक जवाब जो मेरे दिल में चुभ रहा है इनकी बात का, मैं पहले उसका जवाब दूंगा। प्लीज। वो कहती हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता कहा है। जाता है, ये जी तो आप जी, बताइए। मैं पहले इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक ही औरत का हाथ होता है। वो इसीलिए कामयाब होता है कि उसके पीछे एक औरत पड़ी होती है। अगर ज्यादा हो जाए ना तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो एक रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो यही उसकी कामयाबी है। अच्छा, अब जबकि कामयाबी है क्या? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस बात को समझ लेना ही कामयाबी है कि आपको पता लग जाए कि आप में कैपेसिटी क्या है। अब देखें, किसी के नज़दीक मालो दौलत कामयाबी, किसी के नज़दीक शोहरत, किसी के नज़दीक कैरियर, किसी के नज़दीक फैमिली, किसी के नज़दीक पावर, किसी के नज़दीक अथॉरिटी, किसी के नज़दीक ये दुनिया और किसी के नज़दीक वो दुनिया। अच्छा, अब कामयाबी की डेफिनेशन तो हम सबकी अपनी अपनी है। इत्मीनान भी है कामयाबी की निशानी कि हमें उसी में से है इत्मीनान ना, मतलब मेरे नज़दीक कैरियर की अचीवमेंट इत्मीनान है ना, उसमें मुझे मिलता है। तो सेटिस्फेक्शन आपको किस चीज़ से मिलेगी, सही, वो कामयाबी है। राइट। अब देखें कि मेरे नज़दीक जो कामयाबी है, हो सकता है वो आपके नज़दीक ना हो। बिल्कुल। तो अपने सर्टेन टारगेट्स को जो क़वानीन फितरत से ना टकराते हों, उन्हें हासिल कर लेना कामयाबी है। और जो मेरे नज़दीक कामयाबी है, अगर वो आपके नज़दीक नहीं भी है तो डजंट मैटर कि मैं नाकाम हूँ। क्या बात है।
تو کامیابی کا مطلب ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرے نزدیک کامیابی کتنے کیا ہے. مطمئن ہیں ہم نے جو سفر طے کیا ابھی تک زندگی میں جس مقام سے اچھا شروع کیا مطمئن جا سے رہا آگے چلتے ہیں. اصل میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا اگر اوورآل مفہوم دیکھیں تو آپ نے کنٹریبیوٹ کتنا کیا. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئی, یہ بھی کامیابی کا ایک پیرامیٹر ہے کہ آپ لیگیسی کا چھوڑ کے جا رہے ہیں. صحیح, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے عارف صاحب. لیکن ڈاکٹر عارف اگر ہم روٹین میں دیکھتے ہیں تو کمپیریزن بہت آ جاتا ہے لائف میں. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی اور شخص کے ساتھ جس کو ہم آئیڈیل تو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی لائف کو اس کی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وی فیل سیلف پٹی, کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ہمارا ہی نصیب برا ہے. یہ کمپیریزن ہیلدی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیریزن ہیلدی ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں انہیلدی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کیا کمپیریزن ہیلدی بھی ہو سکتا ہے, انہیلدی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اپنے نصیب والی بات کی پہلے کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان کو کی کامیابی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ من جانب اللہ ہے. سوری, جب کامیابی ملتی ہے تو کہتا ہے کہ میری ایفرٹ کا نتیجہ, میں نے بڑی محنت کی تھی, دن رات کام کرتا تھا میں. جب ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے, ناکامی تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ نصیب کا قصور نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کروانا چاہتا ہے. ہم اس کامیابی کے اصول کو فالو نہیں کرتے تب ہم ناکام ہوتے ہیں نا. اب کمپیریزن کیا ہے؟ کمپیریزن یہ ہے کہ میرے حال, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ. کمپیریزن سے پہلے آپ اگر یہ بھی ڈیفائن کر دیں کہ ناکامی کیا ہے تو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ویورز کے لیے بھی, کیونکہ سم ٹائمز اللہ ہمیں ایک راستے سے نکال کے دوسرے راستے پہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا قانون بھی ہے اور ہم اس کو ناکامی سمجھتے ہیں. تو آپ بینگ ایکسپرٹ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا, اگر ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ہم ناکام ہیں. سرٹن ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر سکے تو ناکام ہیں. 7 ارب لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 ارب وہ نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں. تو اگر میں اپنے آپ کو پہچانوں اور وہ کام کر لوں جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا, اور یہ اتنا ہے. میں قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ واہ, یقیناً تم ایک روز اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہاں حساب کتاب ہوگا بھی تجھے بھیجا کس لیے گیا تھا, تو کر کے کیا آیا ہے. اب جو میں نے کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے اس میں فرق ہے. دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پر بیٹھ کے احادیث رقم کرتے تھے, یہ ان کا ایک مشن تھا, کام تھا. سیدنا علی فیصلے کرتے تھے قاضی القضات کے عہدے پر, سیدنا عمر خلافت کر رہے تھے, لیکن خالد بن ولید رومیوں کی گردنیں اتار رہے تھے. سب کے سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے مشن میں کامیاب تھے. وہ احادیث رقم کرنے میں کامیاب تھے, وہ رومیوں سے لڑنے میں کامیاب تھے, وہ فیصلے کرنے میں کامیاب تھے. تو اگر وہ نہ کر سکیں, اللہ نے جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا, جو کیپیسٹی ان کے اندر رکھی, جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر ہے کیا, جو میرے اندر ہے آپ میں نہیں ہے, تو بہترین عارف صدیقی بننا کامیاب ہے. تو جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, اسے نہیں پورا کر پائیں گے تو پھر آپ ناکام ہیں. اس میں تو ہم اگر ناکامی اس کو کہیں کہ ہم ایک وقت میں سب چیزیں ٹرائی کرنا چاہیں, ہم خود کو ہی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, مس جج کر رہے ہیں اور پھر مس ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ جمپنگ وہ بن جاتے ہیں مونک, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. دیکھیں فوکس کیا کام کرتا ہے. آپ نے وہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا, ہم ایک میگنیفائر گلاس دیتے تھے, جی, ہم اس سے مختلف چیزیں کھیلتے تھے, اور ایک کھیل یہ تھا کہ ہم اس کے سامنے کوئی کاغذ کا ٹکڑا, کوئی کپڑا, کوئی لکڑی رکھتے تھے. یس آپ کو یاد آ گیا, بہت شرارتی تھے آپ, پتہ لگ گیا نا. وہ کاغذ کپڑا لکڑی جل جاتی تھی. اچھا وہی سن لائٹ ویسے ہی پڑتی ہے تو وہ نہیں جلاتی. جی, وہ جو میگنیفائنگ گلاس ہے وہ اسے مرتکز کرتا ہے اور اسے ایک نقطے پر لے آتا ہے. اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود خاکستر کر دیتا ہے. جو ہیومن فوکس ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اگر آپ اپنے مقصد کی جانب, اپنے ٹارگٹ کی جانب اپنے آپ کو مرتکز کر لیں, فوکس کر لیں, تو آپ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ خاکستر ہو جائے گی, نیست و نابود ہو جائے گی, آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کا فوکس ہی نہیں ہے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ روٹین میں چلتے رہیں گے لیکن منزل تک نہیں پہنچیں گے. ایسا ہی ہے. ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں زندگی میں, کیا کیا جائے, فوکس کیسے کیا جائے, فوکس سیکھا جائے کیسے؟ اچھا آپ نے وہ گھوڑے دیکھے ہیں وہ جو چلتے تھے, ٹانگے گھوڑے پہلے چلتے تھے نا, وہ گھوڑوں کے اوپر ایک اینک لگاتے تھے, اسے پنجابی میں کھوپے کہتے تھے. اچھا وہ لگا کے نا گھوڑا ادھر ادھر بیل کو بھی لگاتے ہیں, ہاں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیا ہے, وہ صرف اپنی منزل کے اوپر دیکھتا ہے. تو اگر آپ کا مشن بڑا ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم نے اپنے نا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے ہوئے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں یہاں موجود کیوں ہوں. میں ایک MBA کی کلاس کے ساتھ گفتگو کر رہا, میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں آپ نے کیوں پڑھا تھا. میں نے کہا یار میرا سوال تو آپ سے ہے, یہ آپ کر کیا رہے ہیں, کہتے ہیں جی MBA. میں نے کہا بنتا کیا ہے, کہتے ہیں جی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. میں نے کہا اب کیا کریں گے, کہتے ہیں تعلیم مکمل کر لیں تو دیکھیں گے. صحیح.
18-20 साल हो गए आपको पढ़ते हुए और आपको भी यही नहीं पता कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप आगे जाके क्या दाखिला करेंगे? मिल गया तो पढ़ लें। हाँ, क्या करेंगे उसके बाद आगे जाके आप? अगर आपको पता हो कि मैं क्यों मौजूद हूँ, मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा मिशन क्या है, तो फिर आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। अगर मिशन छोटा हो तो फिर चीज़ें आपको खींचती हैं, आप कहते हैं इसकी अहमियत नहीं है, मैं इसकी बजाय ये कर लेता हूँ, इसकी बजाय ये कर लेता हूँ। लेकिन अगर मिशन बड़ा हो तो फिर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपना मिशन बनाना है, अपने टारगेट सेट करने हैं, फिर उन्हें ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट में, और स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ जाना है। यही कामयाबी का सबसे मुस्तनद तरीका है। लेकिन डॉक्टर आरिफ, कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है, तो वो जब रास्ते में आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और उनको रियलाइज होता है कि नहीं, अब मेरा मिशन कोई और है। वो भी करके देखा 2-3 साल, फिर लगता है कि नहीं, अब मेरा मिशन कोई और है। तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन है, क्या ये फोकस्ड ना होना है, या आप इसको समझेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए? ये क्लैरिटी ऑफ माइंड का ना होना है। देखिए, दो तरह की फसलें होती हैं, एक होता है जंगल, एक होता है बाग। जंगल लोगों के फेंके हुए बीजों से बनता है। वो जाते जाते अमरूद खाया फेंक दिया, जाते जाते माल्टे खाए फेंक दिए, वो जहाँ मर्जी जो मर्जी उगती रहती है। बाग जो है उसकी पहले से प्लानिंग की जाती है कि किस जगह पर कौन सा फूल, कौन सा पौधा लगाना है, कितना फासला रखना है, रास्ता कहाँ पे रखना है, इसमें होता है ना। अब हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, हमने इसे जंगल बनाना है या हमने इसे बाग बनाना है। अगर बाग बनाना है, आपको उसके एक एक स्टेप की प्लानिंग करना पड़ेगी। अगर आपने उसे जंगल बनाना है तो मैं एक मशवरा दूंगा, उसके पीछे लग जाएंगे, कल ये मशवरा देंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, कल ये मशवरा देंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद भी तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और इस तरह देखा जाए तो हम शायद बहुत से लोगों ने, मेरे समेत, अपनी ज़िंदगी इतनी प्लान नहीं की कि हमें ये पढ़ना था, ये करना था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। दी भी नहीं गई करनी शायद हमें करियर काउंसलिंग, या हमें Yes. जब हम ये देखते हैं कि हमें पेरेंट्स भी या हमारे टीचर्स भी फ्री हैंड दे देते हैं, वो भी हम प्लान नहीं कर सकते। जब हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तब भी दोनों हम प्लान सूरतों नहीं में कर सकते। फिर हमारा जो टारगेट होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब हम इंटरनेशनली लोगों को देखते हैं तो अमूमन वहाँ पे ये ट्रेंड है कि हर 5 साल बाद लोग नए कोर्सेज करते हैं, नई डिग्रीज में इंडक्ट करते हैं खुद को, और अपना करियर पाथ चेंज कर लेते हैं। तो और वो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज समथिंग एल्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से है, उसका कहना है कि उसकी यूनिवर्सिटी की शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है। हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। वो कहती हैं हमारी डिग्री की वैल्यू भी शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है। अगर आप 5 ईयर्स में खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो अपग्रेड करना कुछ और चीज़ है, मगर बुनियादी तौर पर खुद को स्ट्रॉन्ग करना मेरा मिशन क्या है, मैं उस मकसद तक पहुँचने के रास्ते, मैंने यहाँ पे आना है। अब यहाँ तक पहुँचने के, आपके ऑफिस में, ये टीवी स्टूडियो में पहुँचने के कई रास्ते हैं। पहुंचना तो मैंने ये है ना, मंजिल मेरी ये है। अब मैंने ये देखना है कि मेरे लिए रास्ता कौन सा सूटेबल है। अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम है, मुझे रास्ता बदलना कौन सा है। किसी जगह पे रास्ता खराब हुआ है तो मुझे बेहतर रास्ता कौन सा लेना है। मंजिल तो नहीं ना भूलनी मैंने अपनी, तो मंजिल का तयन सबसे ज़रूरी है। मंजिल का तयन करेंगे तो रास्ते तब निकलेंगे। अच्छा, इसमें तो फिर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आपने रास्ते की बात कर दी है, तो बाय हुक और बाय क्रुक कामयाब होना है। जी, इसके अगले मुहावरे भी ले लें, बाय हुक बाय क्रुक ओवर माई डेड बॉडी। हाँ जी, तो ये कैसे हम इसको ये कितना ज़रूरी है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मंजिल है, क्योंकि रास्ता अगर खूबसूरत होगा तो मंजिल जैसी भी है वो तो फिर अच्छी लगेगी। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि क़वानीन कुदरत से मुताबिकत रखता हो। अल्लाह ताला की मदद तभी शामिल हाल होती है अगर आप क़वानीन कुदरत के मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी आदमी का ये टारगेट भी तो होता है कि मैंने इस आदमी को लूटना है, इससे मैंने फ्रॉड करना है, और वो वक्ती तौर पर कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एट द एंड उसे भुगतना पड़ता है। तो आपके अहदाफ, जो अहदाफ के पैरामीटर्स हैं, आमतौर पे स्मार्ट कहते हैं, तो उसमें मैंने उसे स्मार्टर किया है अपनी किताब में कि वो स्मार्टर होते हैं गोल्स। उसमें ई जो है वो एथिकल है। सही, स्मार्टर में ई एथिकल के लिए है कि आपके गोल्स किसी आदमी के नुकसान के ऊपर खड़े नहीं होने चाहिए। ये विन विन सिचुएशन तभी क्रिएट होगी। ये विन विन सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हम कामयाबी या कामयाब होने का एक नुस्खा ढूंढ लेते हैं कि किसी की नाकामी हमारी कामयाबी होगी। यस, डिप्रेस्ड नेशंस ऐसा कर रही होती है, और आजकल पता नहीं क्यों हम उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल वंस अगेन जो हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को पहचानें। देखें, बड़ी पुरानी मिसाल है कि किसी टीचर ने एक लकीर लगा दी बोर्ड के ऊपर कि इस लकीर को छोटा कर दो, तो दूसरे ने उसे छोटा कर दिया, और एक ने उसके आगे एक बड़ी लकीर लगा दी, तो वो फिर भी छोटी हो गई। अगर आप खुद को बड़ा करेंगे तो खुद ब खुद मामला ठीक हो जाएंगे। हम अपने इन्वेस्टमेंट खुद पर नहीं करते। खुद से मुराद है शख्सियत के ऊपर, कपड़ों पे करेंगे, जूतों पर करेंगे, मोबाइल के ऊपर करेंगे। एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप देख लें, 1 माह का हिसाब, आप भी व्यूअर्स, आप भी 1 माह में आपने खालिस्तन ज़ुबान की लज्जत पर कितने पैसे खर्च किए, उसे कैलकुलेट कर लें।
ایک مہینے میں آپ نے اپنے یہ آؤٹ لک کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے کیلکولیٹ کر لیں, اور اس کے بعد یہ کیلکولیٹ کریں کہ اس ایک مہینے میں آپ نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پر کتنے پیسے خرچ کیے. واہ کیا بات. اور سیلف ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلے تو انویسٹمنٹ ہی دیکھ لیں کتنی کی ہے. دیکھیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس سے بھرنے کی, یہ ساری زندگی نہیں بھرتا. اگر آپ اس سے بھرنے کی کوشش کریں یہ خود بخود بھرنے لگ جاتا ہے. ایسا کیا؟ ہمارا فوکس اسے بھرنے کے اوپر ہے. میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے نا بڑی مزے کی عام زندگی جی ہوئی ہے. بڑا مزہ آتا تھا وہ بازار سے سموسے لے کے کھانے کا, بازار سے وہ چھلی لے کے کھانے کا. کھائے ہیں آپ نے بھی کبھی؟ بہت دفعہ کھائے ہیں. وہ سموسے لیے تو اس نے ایک کاغذ پھاڑا, اس کے اوپر 2 سموسے رکھے, وہ چٹنی ڈالی, وہ دے دی کہ اب کھا لیں. ہم نے سموسے کھا لیے, وہ 100 روپے اسے دے دیا. کیا اس سے آپ کی زندگی بدلنے کا کوئی چانس بھی ہے؟ نہیں ہے نا. وہ سموسے کھانے کے بعد جس کاغذ پر اس نے رکھ کے سموسے دیے تھے, اگر اس کاغذ کو پڑھ لیں تو امکانات ہیں کہ شاید آپ کی زندگی بدلنے کا کوئی فکرہ اس میں لکھا ہو. جیسا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ بعض اوقات ایک فکرہ زندگی بدل دیتا ہے. بالکل. تو ہمارا فوکس اس سے بھرنے پہ رہا ہے ہمیشہ. اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ لائبریریز میں کتنی کتابیں ہیں جو آپ کے گھر کی لائبریری ہے, پرسنل لائبریری, اور وارڈروب میں کپڑے کتنے ہیں. ایسا ہی ہے. عارف صاحب آپ نے نا وہ کہتے ہیں نا دماغ کی کھڑکیاں کھولنی. اب میں ذرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جہاں ہم کہتے ہیں کہ پلاننگ کرنی چاہیے, وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جہاں پلان کر رہی ہے کہ میں نے اس ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے, یہ جاب کرنی ہے, وہ نہیں اچیو ہوتا تو اس قدر ڈپریس ہو جاتی ہے یوتھ. تو پیرنٹس ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ بچے ریلیکس ہو کے پڑھیں, ان کو ٹارچر نہ کیا جائے. میں آپ سے اپنا ایک پرسنل سوال بھی پوچھوں گی. جیسے بہت سے بچے آج کل جو کالج میں ہیں, جو ابھی او اے لیولز کر رہے ہیں اور انہوں نے آگے تعین کرنے اپنی فیلڈ کا, وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب مجھ سے کالج میں وہ ایک مائی ایم ان لائف, ہر بچہ وہ ایک ایسے لکھتا ہے, تو میں نے اس میں لکھا کہ میرا ایم ہے ڈاکٹر بننا, میں نہ بھی بنی تو خیر ہے. تو جس پر میری ٹیچر نے مجھے بلا کے کہا کہ یہ کیسا ایم ہے جو نہ بھی پورا تو ہوا تو خیر ہے. تو اس وقت آئی تھاٹ کہ کوئی بات نہیں, نیا ایم بنا لیں گے. اور دیٹس ہاؤ مائی ہول لائف از. بہت سے لوگوں کی اسی طرح لائف چلتی ہے, وہ نئے نئے ایمز بناتے ہیں, نہ بھی پورے ہوں, دے آر ویری اوکے ود دیٹ, اور اپنے آپ کو وہ برڈنائز نہیں کرتے. کیا پتہ ان کے لیے کامیابی ہو, کیا یہ بھی کامیابی ہو سکتی ہے پیس آف مائنڈ میں رہنے. کہتے ہیں آپ نے جو ایم ایسے لکھا تھا, اس کا جو مخالف فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ a mission not worth dying for is not worth living for. Okay. A mission not worth dying for is not worth living for. تو چوائس آپ کی ہے, آپ نے عام زندگی گزارنی ہے, ایوریج زندگی گزارنی ہے, ابو ایوریج گزارنی ہے, یا ایکسیلنٹ گزارنی ہے. اگر آپ ایوریج یا بلو ایوریج پر سیٹسفائی ہیں تو آپ کی اس میں کامیابی ہے. آپ چوز کر لیں کہ آپ کو زندگی میں کس سٹیج پر جانا ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. سو بیسکلی کیا وہ زندگی جس میں آپ کا ایم پورا نہ ہوا ہو لیکن آپ اس سے بہت اچھی پوزیشن پہ ہوں, وہ کامیاب زندگی نہیں ہے. تو پورے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگلا ایم بنانا پڑتا ہے. اگر مقصد ہی نہ ہو زندگی میں تو زندگی نہیں ہے. تو آپ مقصد کئی تھے آپ کے, آپ کی تعلیم مقصد تھا, جاب مقصد تھی, کسی کا شادی مقصد ہے, کسی کا کوئی اور مقصد ہے. لیکن جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ایک نیا مقصد بنانا پڑے گا. کامیابی ایک منزل نہیں, ایک سفر ہے. آپ کو اس کے بعد آگے پھر آگے جانا پڑے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, ساری زندگی ایسے رہیں گے اور جائیں گے, گرو کریں گے, سیکھیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر عارف صاحب, یہ تو ایسا موضوع ہے انسان کی ڈیولپمنٹ اور اس کی بہتری کہ اس پر ہم جتنی گفتگو کریں وہ کم ہی ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جو کام ایک شخص سے لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ہم سے جو کام لینا ہے وہ کسی اور سے نہیں لینا. تو تمام اذہان ہی مختلف ہیں, تمام کی اپروچ ہی مختلف ہے. تو ون بائی ون سب کو ایڈریس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کچھ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم نے آپ کو دعوت دی تھی. امید ہے ہمارے ناظرین کو کافی حد تک یہ کلیئر ہوا ہوگا کہ ہمیں فوکس کرنا کتنا ضروری ہے, کنسسٹنسی کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور موٹیویٹ کیا آپ نے ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی. اور انشاءاللہ اسی موٹیویشن کی وجہ سے زندگی میں پہلے قدم پر کامیابی ملتی ہے. بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ایک چھوٹے سے ایفرٹ سے ہی کامیابی مل جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں آخر میں جا کے کامیابی ملتی ہے. اور یہ یقین رکھیے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہم نے خود کر دی ہے یا کسی نے بتا دی ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. اور اگر ہم مطمئن ہیں, ہم راضی ہیں, اور جو ہم چاہتے تھے اس سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کرنے کے بعد, کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو وہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے. اچھا رضوان, سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جس فیلڈ میں ہم ہوتے ہیں, ہمیں اس سے بہت خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے, اور جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم اس میں ایکسیلنسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ہم ہمیشہ ایسے ہیروز کے بارے میں پروگرام میں بات کرتے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اپنے فن کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے. لالا صدیر کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈائریکٹر بھی تھے, اداکار بھی تھے, اور سب سے بڑی بات
ایکشن ہیرو نے کہا جاتا تھا, اور ان کے حوالے سے ایک پیکج بھی تیار کیا گیا ہے. 19 جنوری 1997 کو یہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. ان کی کنٹریبیوشنز فلم انڈسٹری میں کیا کیا تھیں, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ 101 ہے. پنجابی فلموں میں انہوں نے کام کیا. ایکشن ہیرو اور پنجابی موویز ہوتے زمانہ ہیں لودھی کے سدھیر کی مووی ہے, کامیاب ہے. تو اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. لالا سدھیر پاکستانی فلمی صنعت کے معروف اداکار, ہدایت کار اور فلم ساز تھے. انہیں ایکشن اور جنگجو ہیرو بھی کہا جاتا ہے. ان کا اصل نام شہزمان خان آفریدی تھا. وہ پاکستانی سینما کے پہلے ایکشن ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں, جنہوں نے 170 سے زائد فلموں میں کام کیا, جن میں 101 پنجابی اور 70 اردو فلمیں شامل ہیں. 1981 میں انہیں 30 سالہ فلمی خدمات پر حسن کارکردگی کے خصوصی نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. سدھیر 19 جنوری 1997 کو لاہور میں وفات پا گئے. وہ لاہور میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. جی جناب, اور آپ دیکھ رہے تھے لالا سدھیر کے حوالے سے یہ پیکج, جس میں ہم نے دکھایا کہ وہ کس طرح زبردست جو ان کا ایکشن ہیروز ہوتے تھے, جس طرح رضوان نے بھی بتایا کہ پنجابی موویز کے کیا زبردست, کہتے ہیں نا بے تاج بادشاہ. اور آج کل ویسے بھی ہم پنجابی موویز کے حوالے سے کافی رپورٹس پروگرام میں شامل کریں. اگر ہم بات کریں پنجابی موویز کے حوالے سے, تو رضوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابی موویز میں بھی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. کبھی کبھی جو ہے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے چیزوں کو لے کے, کیونکہ بہت لاؤڈ کلچر دکھایا جاتا ہے, بہت ایکسپریسو کلچر دکھایا جاتا ہے, اور جب تک زندگی میں ہم ایکسپریسو نہیں ہوتے ہم اپنے پرابلمس شیئر نہیں کر اور یہ سکتے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ایکسپریشنز کو پہچانیں جو ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ایموشنز کیا ہیں, اور ہم ان کو ایکسپریس کریں یا نہیں کریں. اور ویسے بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر کلچر کی ایک خاصیت ہوتی ہے, تو لاؤڈ ہونا ایک خاصیت ہے پنجابی کلچر کی بھی, کہ وہاں پر جو بھی کیا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے, وہ باآواز بلند کیا جاتا ہے. اور آپ نے اگر کھانا بھی کھانا ہے تو آپ اتنے زور سے بتائیں گے کہ آپ کو بھوک لگی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو پیاری چیز ہے پنجابی کلچر کی. اور اسی طرح ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں, جس طرح ابھی ہم رضوان بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ٹرینر موجود تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنی لائف کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے نہیں کرنی, کتنا سٹک رہنا ہے اس پلاننگ پہ, کتنا ہم نے ادھر ادھر دیکھنا ہے, یہ کولو کے بیل کی طرح بالکل فوکسڈ رہنا ہے. یہ ہمیں ساتھ میں کوئی اگر گائیڈ ہو, کوئی کاؤنسلر ہو, ہمیں گائیڈ کرے, تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے کریئر میں کتنے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک چیز میں یہاں پہ نا کہ پلاننگ کے حوالے سے جب ہم چھوٹے تھے تو پلاننگ کا جب بھی سنتے تھے کہ پلان کرنا ہے کچھ, تو ایسا لگتا تھا کوئی کمپیوٹر ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہے, کوئی کوڈز آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے, یا پھر سامنے آپ کے کوئی وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے تو اس کے اوپر آپ نے چارٹ بنانا ہے, یہ پلان ہے, یہاں سے شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا, یہ پلان سوچتے تھے رضوان کی کوئی ٹرپ پلان کرنا ہے اور سارے جو ہے زیادہ سے زیادہ لنچ لے کے آئیں گے اور لنچ شیئر کریں گے. لیکن بڑے ہو کے پلاننگ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپنے کریئر کی پلاننگ, اب کیا پڑھنا ہے, آگے کیا پڑھنا ہے, اب کون سے کورسز کرنے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوان سب سے زیادہ جو آج کل پریشان ہیں وہ ہیں جاب ہنٹ کے حوالے سے, جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی, کس جگہ پہ اچھی پے مل رہی ہے وہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کر دیں, یا کہیں انٹرسٹ زیادہ ہے, یا کہیں لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ ذرا فلیکسیبل ہے تو یہاں اس فیلڈ میں آنے کی کوشش کسی فیلڈ میں کرتے ہیں, گروتھ زیادہ ہے تو اس فیلڈ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایکسپرٹیز اس میں ہوتی نہیں ہے, انٹرنشپس کی نہیں ہوتی. یہ سب کام کرنے کے لیے, انٹرنشپ کرنے کے لیے, ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے, کسی آرگنائزیشن میں انڈکشن کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ ہے آپ کی سی وی, آپ کا ریزیومے. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ اب تو اتنے زیادہ اے آئی پلیٹ فارمز ہیں کہ سی وی بنا لیتے ہیں اور جو ہماری ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ کاپیڈ ہوتی ہے, کریئر پاتھ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. اور ایک چیز ہم لکھتے ہیں ورک انڈر پریشر, تو وہ ورک ایکسپیرینس میں لکھتے ہیں, یہ ایکسپیرینس میں لکھتے ہیں کہ آئی کین ورک انڈر پریشر, اور تھوڑا سا پریشر آتا ہے نا تو ہم آفس میں رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو کتنا ضروری ہے ریزیومے پہ سچ لکھنا, کتنا ضروری ہے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے لکھنا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ایکسٹرا ہم لکھیں گے ایٹ لیسٹ اس کو تو مانے نا کہ ہاں یہ ہے, اور اس کو ہم پروف بھی کر سکیں. اکثر اوقات انٹرویو میں کہتے ہیں آپ کو فرینچ لینگویج آتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں سنی تھی تو ہم نے بگنر لیول لکھ دیا. اب یہ اس حوالے سے بھی بات کریں کہ پھر جاب ہنٹ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں, کون سے پاتھس ہوتے ہیں, کس طرح آپ نے اپنی فیلڈ کے اکارڈنگلی سرچ کرنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کریئر کاؤنسلر جویریہ طارق پروگرام میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو جویریہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آئی ووڈ لائک ٹو گیو اسمال انٹروڈکشن. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپرچونیٹی دی آج مجھے آنے کی اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کی, بیکاز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم مارننگ شوز کے تھرو یا کسی بھی شوز کے تھرو پیرنٹس تک بھی یہ بات پہنچا دیں کہ بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے, تو شاید ایز اے سوسائٹی ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کن کن فیلڈس میں آگے ڈالنا چاہیے. ایز یو نو کہ پیرنٹس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے, ٹیچرس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے ہمارے کریئرس شیپ کرنے کا.
تو میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں پچھلے 15 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں. پاکستان کی 5 بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے, بزنس ایجوکیشن. میں خود گولڈ میڈلسٹ تھی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے. اس کے بعد میں نے مارکیٹنگ, بزنس ڈیولپمنٹ, برانڈ مینجمنٹ اور کریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز پڑھائے. نسٹ بزنس اسکول, بحریہ اسکول, اسکول آف بزنس میں, اور 2-3 اور نامور یونیورسٹیز ہیں جن میں پڑھاتی رہی ہوں. پھر میں نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی جنریشن اب آ رہی ہے آگے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جس پروگرام میں ایڈمیشن مل رہا ہے وہ وہیں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب 4 سال کے بعد گریجویٹ ہو کے جا رہے ہیں تو اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ کریئر ریڈی بچے ہونے چاہیے کہ اب یہ بچہ آرگنائزیشن کو جا کے فائدہ دے سکتا ہے یا آرگنائزیشن میں فٹ ان ہو سکتا ہے, وہ چیز نہیں ہے. تو میں نے اس کے بعد یہ سٹارٹ کیا کہ میں فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ سیشنز کروانے لگ گئی یونیورسٹی میں, ایز گیسٹ اسپیکرز بھی جانے لگ گئی کہ میرا اپنا ایک کارپوریٹ ایکسپیرینس تھا. میں نے دیکھا تھا یونیورسٹیز کہاں پہ لیک کر رہی ہیں, بچے کہاں پہ لیک کر رہے ہیں, سی وی رائٹنگ, ریزیومے, کریئر پلاننگ, میں ان چیزوں کے اوپر بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں. سو ابھی جو میرا اپنا فیس بک آئی ڈی اور اپنا انسٹا آئی ڈی ہے, اس پہ کوئی بھی بچہ مجھے میسج کرے گا میرے واٹس ایپ نمبر پہ, فری آف کاسٹ میں ان کو ایک کریئر ایڈوائس دوں گی جو مجھے لگے گا ان کے بجٹ کے حساب سے یا ان کے سرکمسٹانسز یا ڈگری کے حساب سے ان کے لیے بہتر ہے. صحیح ہو گیا. تو کیا آپ بزنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ دیتی ہیں یا میڈیکل یا ریسپیکٹ آف فیلڈ, آپ کیونکہ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے, لنکس بھی ہو جاتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی کہاں پہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی گائیڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں بیسکلی میری جو اپنی فیلڈ ہے اس کے حساب سے تو میں ان کو بہت اچھے سے گائیڈ کر سکتی ہوں, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 15 سال انڈسٹری میں گزارنے کے بعد مجھے باقی فیلڈس کا بھی بہت اچھے سے آئیڈیا ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر بچوں نے گورنمنٹ جابس ہنٹ کرنی ہے تو ان کو کیا پلیٹ فارمس یوز کرنے ہیں, پرائیویٹ جابس ہنٹ کرنی ہے اس کے لیے کیا پلیٹ فارمس یوز کرنے ہیں, اگر اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے گورنمنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے تو کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اور اگر بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 4 سال کی ڈگری پاکستان سے کر لی اور اب ہم جانا چاہتے ہیں ابراڈ ایجوکیشن کے لیے, تو اس کے لیے کیا پاتھ ویز ہیں, کیا اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں, اس کے اوپر بھی میری ایک بہت بڑی ریسرچ ہے. اینڈ آئی ہیو بین گائیڈنگ اسٹوڈنٹس. تو میں ہر طرح کا ایک سجیشن بچے کو دے سکتی ہوں. جہاں پہ مجھے لگے گا کہ یہاں پہ اس کو ایک ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت ہے, وہاں پہ آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو کنیکٹ کر دوں اسی کے فیلڈ کے کسی ایسے ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ جو کہ اس کو پھر ٹیکنیکلی گائیڈ کرے اس کی فیلڈ کے اوپر. جویریہ صاحب, سب سے بڑا پرابلم جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. کس ایج میں ایکچولی کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ اسکول ایڈمیشن میں, اسکول کے بعد آپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اے لیولز یا او لیولز اور یا پھر آپ میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں وہاں پر کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے یا پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے وقت ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرا پرسنلی خیال ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں پیرنٹس کا, بڑے بہن بھائیوں کا اور کزنس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ میرے فلاں کزن نے یہ ڈگری کی تھی میں بھی یہ کر لیتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے, اتنا زیادہ انفلوئنس ہے بچے کی کریئر چوائس کے اوپر جو کہ ہمیں اب ایز مڈ کریئر پروفیشنلز ختم کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی یہ کیا کہ اگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو بزنس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, بزنس میں ایڈمیشن لے لیں. لیکن پھر اس فیلڈ میں آگے جا کے مجھے یہ لگا کہ اگر میں زیادہ اچھے گریڈس نہیں لیتی, اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کرتی, تو پھر ہم آگے نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہوں گی کہ پیرنٹس اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ 8th کلاس تک تو ہم سب بچوں نے وہی سلیبس پڑھنا ہے جو پاکستان کے اسکولز میں ہے. صحیح. اس کے بعد بچے نے انتخاب کرنا ہے کہ وہ میٹریکولیشن کی طرف جانا چاہتا ہے یا او لیولس کی طرف جانا چاہتا ہے, اور اس میں وہ سبجیکٹ سلیکشن کر سکتا ہے. سو ہر کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر کوئی بچہ انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہے. تو یہ دونوں فیلڈس میں سے ہمیں سب سے پہلے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد ابھی کمپیوٹرز میں, اے آئی میں آگے اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, ایون ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ریسرچ میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیلڈز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ابھر کے آئی ہیں جس میں پاکستان کو ضرورت ہے کہ زیادہ بچے وہ ڈگریز کریں. صحیح. لیکن سم ٹائمز ایسے بھی ہوتے ہیں نا, جب مس جویریہ ایسا ہوا کہ ایک ایم بی اے کا ٹرینڈ آیا, اتنے ایم بی ایز ہونا شروع ہو گئے گریجویٹ کے مارکیٹ میں جاب ہی نہیں رہی ایم بی اے کی. اچانک سے لوگوں نے ایم بی اے کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سی ایس کا بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں خود ریئلائز ہوا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس چیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز جو کہ مڈ کریئر پروفیشنلز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور بگنرز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, سی وی. یہ کیسے بنانی چاہیے, کیا چیزیں اس میں انکلوڈ کرنی چاہیے, اور کیا اب تک جو ہے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کہیں گے یہ چیز سی وی میں کبھی نہیں لکھنی؟ ہمیشہ میں اپنی شارٹ ویڈیوز بھی بناتی ہوں بچوں کے لیے, کچھ ٹیوٹوریلس بھی دیتی ہوں یونیورسٹیز میں جا کے, ان کو یہ بات بتاتی ہوں کہ سی وی آپ کا وہ برج ہے جس سے آپ آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. آرگنائزیشن ابھی آپ سے نہیں ملی, ہائر کرنے والے امپلائرز ابھی آپ سے نہیں ملے, وہ صرف آپ کی سی وی کے تھرو ڈیسائڈ کریں گے کہ آپ سے ملنا ہے یا نہیں. تو سی وی یا ریزیومے از اے ویری امپورٹنٹ ٹول.
تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے سی وی کا جو پیٹرن ہے وہ چاہے انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں کہیں سے بھی لے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں کہ ایک نظر میں دیکھنے والا بندہ یہ کہے کہ یس آئی وانٹ ٹو میٹ دس پرسن. سی وی کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اپنے ٹائم کی, اور اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنلزم نظر آنا چاہیے آپ کی سی وی کے اوپر. بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ہیں, ہم لوگ بھی بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سی وی کے اندر اگر آپ نے کوئی جاب نہیں کی ہوئی تو اپنی انٹرنشپس میں لکھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرنشپس بھی نہیں کی ہوئی ہوتی, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی اسکلس لکھتے ہیں اس کے اندر کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے کیا اسکلس سیکھی ہیں. بٹ جیسے کہ آپ نے بات کی تھی ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی ورک انڈر پریشر والی, تو بچے کیا کرتے ہیں کامن اسکلز اٹھا کے لکھتے تھے. اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے اپنی 8th 9th 10th کلاس میں کوئی نہ کوئی ایسے پروجیکٹس یا والنٹیئر ورک ضرور کیا ہوتا ہے جس سے ہم کسی کو امپریس کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کیا ہوا تو ہمیں 8th 9th 10th کے بچے کو کہنا چاہیے کہ آپ او لیولس میں یا میٹریکولیشن میں کچھ والنٹیئر پروجیکٹس کریں وچ یو کین ڈسپلے آن یور سی وی. اور ایک زمانہ تھا نا جب لکھنے کا بہت ہوم اکنامکس کی کلاسز ہوا کرتی تھی خواتین کے لیے لڑکیوں کے اسکول میں, اور لڑکوں کے لیے بجلی کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, اس میں انہوں نے بورڈ بھی بنانا, اور الیکٹریسٹی والے جو کام ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ اسکل آ ہی جاتا تھا. اب بہت سارا لوگ سی وی کو لے کر اس میں شامل کر لیتے ہیں, جیسے مانور بھی کہہ رہی تھیں اور ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ سی وی بنانا ہے, اس کا ایک آؤٹ لائن چاہیے اور اس میں صرف اپنا نام تبدیل کیا, کانٹیکٹ نمبر, آئی ڈی اور ای میل تبدیل کیا, باقی ایز اٹ از کسی کا کاپی کر یا وہ جو پروفائل ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ کاپیڈ ہوتی ہے, بہت بہت دفعہ کاپیڈ ہوتی ہے. کتنا خطرناک ہے, یا پھر ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سی وی کو پڑھنا یا خود سے تیار کرنا. ویسے بھی اپنے بارے میں لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں, اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. ہمیشہ بچوں کو ایک گائیڈ لائن میں دیتی ہوں کہ جو آپ کی سی وی میں آپ کی پروفیشنل سمری آپ لکھتے ہیں نا, یا اپنے بارے میں ایک لائن ایڈ کرتے ہیں, اور جو انٹرویو میں پہلا سوال ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف, دس از یور کی, اسی سے آپ نے جاب ون کرنی ہے اور اسی سے آپ نے جاب لوز کرنی ہے. سو وین یو آر انٹروڈیوسنگ یور سیلف, ڈونٹ انٹروڈیوس یور سیلف ویری اوور ایگزیجریٹڈلی. اتنا اپنے آپ کو اوور ایگزیجریٹڈ نہ کریں کہ میں بہت پیشنیٹ ہوں, میں بہت ڈائنامک ہوں, میں یہ کر دوں گا آپ کیا کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بی یور سیلف, آپ جو ہیں اور آپ جو سیکھ کر آئے ہوئے ہیں, جسٹ ٹیل کہ آپ چھوٹا سا ڈفرینس بھی آرگنائزیشن میں کیسے بنا سکتے ہیں. لیکن وہ کیا جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں جب ہم خود بھی انڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, آئی ایم اے ویری ہارڈ ورکنگ ویری پازیٹیو پرسن, تو وہ اپنی پرسنالٹی پہ فوکس رہتے ہیں, اپنی اسکلس پہ یا پروفیشنل لائف پہ فوکس نہیں رہتے. تو کون سی 3-4 چیزیں ہیں جو کہ آپ سجیسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن جو کہ بہت دفعہ ہم سے انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از یور بیڈ ہیبٹ, واٹ از یور ویکنیس. آپ اپنی آپ کیا بتایا جائے, سم ٹائمز تو ہم غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, سچ بولنا چاہتے بھی نہیں ہیں انٹرویو میں, تو پھر کیا کریں. پہلے میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں, پھر آپ کے پچھلے والے سوال پہ بھی آتے ہیں. ویکنیس کو آپ نے اپنی اسٹرینتھ کر کے بتانا ہوتا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے یہ اپنی ویکنیس اوور کم کر لی ہے. میں پنکچوئل نہیں تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ ٹائم میں بہت زیادہ پنکچوئل نہیں ہوں, یہ میری ویکنیس تھی, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے اس کو اوور کم کیا ہے, میں نے اپنے آپ کو پنکچوالٹی میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, میری یہ ویکنیس ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, میں بہت ایموشنل ہوں, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے اپنے اندر ایک ایموشنل اسٹیبلٹی لائی ہے. سو یو کانٹ ٹیل یور ویکنیس اسٹریٹ اوے. آپ یہ نہیں بتا سکتے میرے اندر یہ ویکنیس ہے, آپ یہ بتائیں گے کہ میرے اندر یہ ویکنیس تھی لیکن میں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو پروفیشنل طریقے سے, ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اینڈ ناؤ آئی ہیو اوور کم اٹ. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ ورک انڈر پریشر نہیں کر سکتے اور وہ اس کو اپنی ویکنیس سمجھتے ہیں, بٹ پھر جب آپ کارپوریٹ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری یہ ویکنیس تھی کہ میں پریشر میں کام نہیں کر سکتا تھا, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جی, ہم جویریہ صاحب ہم اسی پر کنٹینیو بھی کریں گے. فی الحال ہم کرائسٹ چرچ چلتے ہیں جہاں پر پاکستان نیوزی لینڈ چوتھا T20 میچ کھیلا جا رہا ہے. اور obviously always get better, but I think it's obviously been nice to have some big scores on the board and being able to defend. So I guess today it's we do it up front with the ball and try to restrict them on a pretty good surface, and then see what we can do later. Tell us your team news. I hear there's been a little bit of sickness in the camp. Yeah, there is. Conway's out with a bit of sickness, so Will Young comes in, and we've got Adam Milne to replace Ish Sodhi as well. And Adam Milne plays his 50th T20 match, which is a milestone game for him. It's been a bit of perseverance for Adam, isn't it? 13 years it's taken him to get to 50 matches, but he's been a very good servant, hasn't he? Yeah, he's obviously unfortunate. He's had a few injuries over the years, but I guess his character, the perseverance he's shown to keep coming back every time and getting better as well. So we know how good he is, and 50 games is a pretty good achievement. Good luck tonight. Shaheen, come on in. Something different, so that's exciting. Yeah, I think we also, if we win toss, we batting first. But yeah. Series is gone, but still important these final 2 matches to get something out of the series. Yeah, of course, because we're preparing for World Cup, and we need that combination to go for World Cup. And I think
that result not our favor, but boys are give their best, but unfortunately not yet. But this game we'll try our best. Have you found any reason why the batting and bowling just hasn't clicked like you'd want it to? There was plenty area to improve. I think so. As a team, after this series, we'll go and we'll see how can we improve as a team, and I think that's the reason. Any changes to your team tonight? Saifzada, Farhan, and Azam out. Good luck tonight. Thank you. So the news from the middle is New Zealand have won their first toss this series. They're going to bowl first. जी, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर आज पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस सीरीज़ में ये पहली मर्तबा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड ही पहली दफ़ा बॉलिंग करेंगे, जबकि पाकिस्तान आज इस सीरीज़ में पहली दफ़ा बैटिंग करेगा। अभी तक हमने चेज़ करने की कोशिश की और तीनों कोशिशों में हम नाकाम रहे, लेकिन आज शाहीन शाफरीदी कहते हैं कि हम आज़म खान की जगह साहिबजादा फरहान आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि टीम आज पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा टारगेट, अच्छा टोटल सेट करे। और टारगेट हमारा वर्ल्ड कप है T20 का, और उसी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज़ भी खेली जा रही है। जी जनाब, सो हम टारगेट के हवाले से पहले भी आज प्रोग्राम में बात कर रहे थे। मोटिवेशनल स्पीकर भी, ट्रेनर भी हमारे दरमियान मौजूद थे। करियर काउंसलर जवेरिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जवेरिया, एक लास्ट मैसेज खास तौर पे स्टूडेंट्स को जो कि करियर पाथ चूज कर रहे हैं, सीवीज बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है तो मैं थोड़ा शॉर्ट मैसेज बच्चों को देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे 4 साल का बैचलर्स कर रहे हैं वो अपने आखिरी साल में इस चीज़ पे फोकस करें कि अब उन्होंने इंडस्ट्री में निकलना है। जो स्किल सेट सीखना है, जो सीवी बनानी है, जो जॉब हंटिंग करनी है, वो आखिरी साल से शुरू करनी है। डिग्री ख़त्म करने के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि इतनी लीथल इंडस्ट्री, इतने चैलेंजेस हैं। 6 सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर दें अपनी करियर प्लानिंग कि अब आपने कहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सीवीज बनाएं, इंटर्नशिप करें। अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, मेरे फेसबुक आईडी, मेरे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नाम से ही मेरी आईडी है, ठीक है? बहुत शुक्रिया जवेरिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया जवेरिया तारिक साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ और ख़ास तौर पर नौजवानों को और तालिब इल्मों को जो चैलेंजेस होते हैं उस पर बात कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और फ्राइडे को एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसका हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, और उस सेगमेंट में हम बात करते हैं अपनी और आपकी ज़िंदगी के हवाले से, हम बात करते हैं ज़िंदगी की हकीकत के हवाले से। और कभी कभी तो हमें ये भी शर्फ हासिल होता है कि हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश करें। इस हवाले से, नात के हवाले से बात करने के लिए और नात का नजराना पेश करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में उस्मा राजपूत मौजूद है। उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। उस्मा जी, नात का शौक कब हुआ आपको? बचपन से था। तो किसी को देख के नात पढ़ना शुरू किया, सीखा कहीं से? नहीं, मैं अकेली पढ़ती थी। मेरी फैमिली को भी अभी रिसेंटली पता चला कि मैं नात पढ़ती हूँ। छुप छुप के पढ़ती रहती थी स्कूल में भी, लेकिन कभी फैमिली में शो नहीं किया मैंने। अच्छा। तो अभी रिसेंटली उनको पता चला, वो भी ऐसे कि पीर अब्दुल्ला जान साहब जो हैं पेशावर के, उनके सालाना में वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने नात पढ़ी थी, तो वहाँ से मेरे भाई को पता चला। स्कूल में कभी कोई मुकाबला हुआ नात खाने का, उसमें हिस्सा लिया हो? जी जी, मैं लेती रहती थी। बच्चों को भी अपने से जूनियर जो थे उनको तैयारी करवाती थी। अच्छा। मिलाज में मतलब टीचर्स बुलाती थी, जाती थी, अटेंड करती थी। तो वो जो एक सवाल होता है कि किसी ना किसी एक नात खां की नात सुन के, कोई एक नात ऐसी होती है जो हमारे, वैसे तो सारी नातों को ये शर्फ हासिल होता है कि वो जिनकी तारीफ में लिखी जाती हैं वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि नात कोई भी वो दिल में उतरती है। फिर कोई एक नात होती है जो हमें कहती है कि हाँ, हम भी ये नजराना पेश कर सकते हैं, अल्लाह हमें भी ये सआदत अता करे कि हम भी ये कर सके। कोई ऐसी नात जो सुनी जिसकी वजह से आपने कहा कि हाँ, अब मुझे नात खां बनना है? सुनती रहती थी काफ़ी। कोई अपनी फेवरेट नात उस्मा जी। जिसका नजराना आज सुबह पाकिस्तान में आप पेश करना चाहें? ये आरज़ू नहीं। प्लीज़ प्लीज़। खुदा ने कलमे में भी तमाम रखा है कि अपने बाद मोहम्मद का नाम रखा है, कि अपने बाद मोहम्मद का नाम रखा है। ये और बात है
کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دور، سنتے ہیں جا کنی کا ہے یہ لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جا کنی کا ہے یہ لمحہ بہت کٹھن، تو لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دور، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، تو یہ جان بھی ظہور نبی کے تو فعل ہے، تو یہ جان بھی ظہور نبی کے تو فعل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دور، میرے کریم میں تیرے در کی فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کی فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے، گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ۔ خوبصورت نعت کا اس میں آپ نے نذرانہ پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ نعت کا شوق رکھتی ہیں عثمہ، تو کیسا رد عمل تھا؟ بہت اچھا لگا ان کو۔ اچھا لگا؟ تو باقی بہن بھائی بھی اب سیکھ رہے ہیں آپ سے یا سکھا رہی ہیں انہیں؟ نہیں نہیں، تو وہ نہیں سیکھ رہے۔ باقی جو بچے آپ نے کہا اسکول میں جونیئر تھے، ان کو بھی سکھاتی ہیں؟ جی جی، کچھ کلیکٹیو ایفرٹس ہیں اس سلسلے میں جہاں پر آپ نے مل کے ایک جگہ پر نعت پڑھی ہو بہت سارے بچوں نے؟ جی جی، میں نے کافی بچوں کو تیار کروائی ہے نعت، اور جہاں پہ اب میں ٹیچنگ کرتی ہوں وہاں پہ بھی بچوں کو تیار کرواتی رہتی ہوں اینول فنکشن کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ بہت سعادت کی بات ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا خوانی کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس ہم ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہی اور ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری پوری امت کے لیے بخشش کا باعث بھی بنتا ہے۔ عظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی جناب، سو اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔